اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے تقویٰ کا اجر۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ بس ہم نے اس واقعے کو اس زمانے اور اس کے بعد والے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے موجب نصیحت بنا دیا، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کی مہمانی ہے، اور پھر اس کا حریم، قرب، جلوہ، حسن اور نعمت وصال الغرض جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں ابتداً کچھ عرصہ کے لیے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ دفاعی جنگ سے رکھو، نماز قائم کیے رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، تو وہ اس پر خوش تھے۔ پھر جب ان پر جہاد یعنی ظلم و تشدد اور جارحیت سے ٹکرانا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ مخالف لوگوں سے یوں ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگے، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر اس قدر جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں مزید تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا مفاد بہت تھوڑا یعنی معمولی شے ہے، اور آخرت بہت اچھی نعمت ہے۔ اس کے لیے جو پرہیزگار بن جائے وہاں ایک دھاگے کے برابر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اس حرام میں کوئی گناہ نہیں جو وہ حلیم حرمت اتارنے سے پہلے کھا پی چکے ہیں، جبکہ وہ بقیہ معاملات میں بچتے رہے اور دیگر احکام الہی ایمان لائے اور اعمال صالحہ پر عمل پیرا ہیں۔ پھر احکام حرمت کے آ جانے کے بعد بھی ان سب حرام اشیاء سے پرہیز کرتے رہے اور ان کی حرمت پر صدقے دل سے ایمان لائے، پھر صاحبان تقویٰ ہوئے اور بالآخر صاحبان احسان یعنی اللہ کے خاص محبوب و مقرب نیکوکار بندے بن گئے، اور اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام خیر پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ یہ بیان ان غیب کی خبروں میں سے ہے جو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اس سے قبل نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ ہی یہ قوم، بس آپ صبر کیجئے، بے شک بہتر انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے، روش تقویٰ پر گامزن رہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل میں فرق کرنے والی اور سراپا روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت پر مبنی کتاب تورات عطا فرمائی۔ اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی گئی۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا بیان اس سورت کی پہلی آیت میں ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہیں، ان کے لیے جنت میں بلند محلات ہوں گے جن کے اوپر بھی بالا خانے بنائے گئے ہوں گے، ان کے لیے نیچے سے نہریں رواں ہوں گی۔ بے شک اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ کی خلافی ورزی نہیں کرنے والا۔ اور چاندنی کے اوپر سونے اور جوہرات کی آرائش میں بھی کر دیتے، اور یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کی عارضی اور حقیر متاع ہے، اور آخرت کا حسن و زیبائش آپ کے رب کے پاس جو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ بس دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں پرہیزگار اور تمہارے اعمال پر کامل ثواب عطا فرمائے گا اور تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ بے شک ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کے پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب باخبر رکھنے والا ہے۔ اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی، بالکل دور نہیں ہوگی۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتیں والے باغات ہیں۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔